بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 13 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو متاثر اور لاکھوں کو ہلاک کرنے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی وار جاری ہے اور دوسری لہر کے دوران یومیہ کیسز اور اموات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی میں تھانہ گنج منڈی کے قریب دھماکے میں 25 افراد زخمی ہو گئے۔ حکومت نے ریاست کے خلاف بغاوت اور بغاوت پر اکسانے پر فوری کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کے ذریعے ترامیم کی منظوری بھی دے دی ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مقیم پاکستانی نژاد ڈاکٹر نے اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہوئے کووڈ-19 کا فوری تشخیصی ٹیسٹ متعارف کروا دیا ہے۔ فرانس میں پولیس اصلاحات کے قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت پیرس میں ایک بار پھر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور پولیس اصلاحات کے قانون میں تبدیلی پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ حال ہی میں دہشت گرد غاصب صہیونی ٹولے کے ہاتھوں شہید ہونے والے ایران کے معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادہ کی زرعی اور ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر ان کے اہل خانہ کو رزمی شعبے کے سب سے بڑے اعزازی تمغے نصر 1 سے نوازا گیا ہے۔ اسامہ بن لادن کے سابق ترجمان عادل عبدالباری امریکہ سے رہائی کے بعد برطانیہ پہنچ گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے B-52 طیاروں کی جانب سے فضائی حدود کی معمولی سی بھی خلاف ورزی پر تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ غاصب اسرائیل کی ریاستی سرپرستی میں انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد اقصی کے مشرقی حصے میں نئی کھدائیاں شروع کر دی ہیں۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کے بعد اسرائیل اور بھوٹان کے درمیان بھی سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بارودی مواد کے دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی کابل میں متعدد راکٹ حملوں میں 1 شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بھارت میں نئے زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں بھارتی کسانوں کا احتجاج اتوار کے روز شدت اختیار کر گیا، جس کا مقصد نجی کمپنیوں کو وسیع زرعی شعبے تک براہ راست رسائی کی اجازت دے کر اناج کی خریداری اور قیمتوں کے عمل کی تجدید ہے۔ متعدد جرمن شہروں میں کرونا وائرس کے باعث حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اور امریکی افواج نے گزشتہ رات ایک بار پھر شامی کنوؤں سے چوری شدہ درجنوں ٹینکر پر مشتمل تیل عراق منتقل کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو متاثر اور لاکھوں کو ہلاک کرنے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی وار جاری ہے اور دوسری لہر کے دوران یومیہ کیسز اور اموات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملک میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,38,425 ہے، جس میں سے 3,83,000 صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 8,796 تک پہنچ گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے 42,222 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 3,369 کے نتائج مثبت آئے۔ اس کے علاوہ مزید 72 مریض کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔ تاہم خوشائند بات یہ رہی کہ 1,792 مریض شفا یاب ہو گئے۔ خیال رہے کہ ملک میں اس عالمی وبا کا پہلا کیس 26 فروری 2020 کو رپورٹ ہوا تھا اور جون میں اس کا پھیلاؤ عروج پر جا پہنچا تھا۔ تاہم جولائی سے کیسز میں کمی آتی گئی اور ستمبر تک بہتری کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اکتوبر اور خاص طور پر نومبر میں وبا کی شدت میں دوبارہ تیزی آ گئی تھی اور حکومت کی جانب سے دوبارہ تعلیمی اداروں کی بندش کے علاوہ متعدد پابندیاں عائد کر دی گئیں،
जबकि दिसंबर में भी सूरत हाल परेशान कौन है। सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी में थाना गंज मंडी के करीब धमाके में 25 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलाआत में बताया गया कि थाना गंज मंडी के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट के पास दस्ती बम धमाका हुआ। ताहम सिटी पुलिस अफसर रावलपिंडी डिवीजन एहसन यूनुस ने कहा कि धमाके की नौइयत से मुताल्लिक फिल वक्त नहीं बता सकते। उन्होंने बताया कि 10 दिनों में ये दूसरा धमाका है। धमाके के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू अमला जाए वकूफ पर पहुंच गया और इलाके को घेरे में ले लिया और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और फोरेंसिक माहिरीन ने मुआयना शुरू कर दिया। हुकूमत ने रियासत के खिलाफ बगावत और बगावत पर उकसाने पर फौरी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी के जरिए तरामीम की मंजूरी भी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत बगावत पर उकसाने पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को तफवीज़ कर दिया गया। सूबाई हुकूमतें भी रियासत के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करा सकेंगी। मुतल्लिका अदालत सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर मुकदमे का ट्रायल नहीं करेंगी। वजारत दाखिला ने एडिशनल सेक्रेटरी 2 को वफाकी काबीना का इख्तियार सौंपने की सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी 2 की बजाय वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार दिया गया। इस इख्तियार के बाद वफाकी सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत की जानिब से इस नौहियत के मुकदमात दर्ज करा सकेंगे और हर मरतबा समरी वफाकी काबीना को नहीं भिजवानी पड़ेगी। कनाडा के शहर टोरंटो में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान डॉक्टर ने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 का फौरी तशखीसी टेस्ट मुतारिफ करवा दिया है। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने डॉक्टर नकीब खालिद को इस गैर मामूली कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर नकीब खालिद ने बताया कि इस सिलसिले में एप्लीकेशन स्टोर पर एक स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड के लिए दस्तयाब होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीन के साथ साथ आलमी वबा की रोकथाम के लिए ऐसे फौरी, दुरुस्त और कम कीमत टेस्ट ज़रूरी हैं जो लेबॉरेटरी पर मुनहसर ना हो। पाकिस्तानी नौजवान डॉक्टर ने कहा कि हम कोविड-19 का फैलाव कंट्रोल करके ज़िंदगी और मईशतों को मामूल पर ला सकते हैं। फ्रांस में पुलिस इस्लाहात के कानून के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत पेरिस में एक बार फिर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और पुलिस इस्लाहात के कानून में तब्दीली पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। फ्रांस में इस हफ्ते भी मुतनाज़ा कानून के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उमड़ आए और हुकूमत से मुजवजा कानून मंजूर न कराने का मुतालबा किया। इब्तदा में मुजाहिरीन पुरअमन थे, लेकिन यूं ही पेरिस पुलिस ने तकरीबन 150 अफराद को गिरफ्तार किया। इसके बाद एहतजाजी मुजाहिरीन पुरतशद्दुद मुजाहरे का रंग इख्तियार कर लिया। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर स्प्रे का इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि फ्रांसीसी शहरी गुज़श्ता 2 हफ्ते से इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजवजा कानून के तहत पुलिस अफसरान की तस्वीर मंजर आम पर लाना जुर्म तस्वर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल ग्रुप ने 2 हफ्ते कबल अपनी एक रिपोर्ट में फ्रांस पर जोर दिया था कि वो अपने इस मुजवजा मुतनाज़ा सिक्योरिटी कानून पर नज़रसानी करे, क्योंकि ये कानून आलमी इंसानी हुकूक से कोई मुताबिकत नहीं रखता है। हाल ही में दहशतगर्द गासिब सिहोनी टोले के हाथों शहीद होने वाले ईरान के मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादा की ज़री और नाकाबिले फरामोश खिदमात के पेश नज़र उनके अहले खाना को रज़मी शोबे के सबसे बड़े एजाज़ी तमगे नस्र 1 से नवाजा गया है। यह तमगा रहबर इनकलाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनई की जानिब से ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल बाकरी ने शहीद की अहलिया को अता किया। याद रहे कि 27 नवंबर को सिहोनी एजेंटों के हाथों मोहसिन फ़खरीज़ादा तेहरान में शहीद कर दिए गए थे। उसामा बिन लादेन के साबिक तर्जुमान आदिल अब्दुल बारी अमेरिका से रिहाई के बाद बरतानिया पहुंच गए। गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक आदिल अब्दुल बारी को मुबैना तौर पर न्यूयॉर्क की अदालत ने मोटापे और दमा के सबब कोरोना होने के खतरे के बायस रिहा किया। उसामा बिन लादेन के साबिक तर्जुमान ने 21 साल अमरीकी जेल में गुजारे। आदिल अब्दुल बारी को 1999 में केनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारतखानों पर हमलों की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी सफारतखानों पर हमले 1998 में हुए थे, जिनमें 224 अफराद हलाक जबकि 5000 जख्मी हो गए थे। ईरान का कहना है कि अमेरिका के B-52 तैयारों की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की मामूली सी भी खिलाफ वर्जी पर तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कादिर रहीमज़ादा ने एयर डिफेंस हेडक्वार्टर के मुआयने के मौका पर अपने एक बयान में कहा
کہ ہماری فضائی حدود ہماری ریڈ لائن شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہماری فضائی حدود کی معمولی سی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے شدید اور فوری جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے B-52 بمبار طیاروں کی پروازوں کو ہم نے صرف 150 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنی نظروں میں سامنے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے B-52 بمبار طیاروں نے خلیج فارس کے بعض ساحلی ممالک خصوصاً سعودی عرب کو حوصلہ دینے کے مقصد سے علاقے میں نمائشی پروازیں انجام دی ہیں۔ دفاعی امور کے مبصرین نے علاقے میں B-52 طیاروں کی پروازوں کو امریکہ کے تزویراتی اقدامات میں سے قرار دیا ہے کہ جس کا ایک مقصد غدار عرب حکام پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور دوسری جانب ان اقدامات کی مدد میں عرب حکام سے پیسہ اینٹھنا ہے۔ غاصب اسرائیل کی ریاستی سرپرستی میں انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد اقصی کے مشرقی حصے میں نئی کھدائیاں شروع کر دی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی کھدائیوں اور یہودی آبادکاری کے امور کے ماہر فخری ابو وہاب نے بتایا ہے کہ مسجد اقصی کے مشرقی سمت میں اسرائیل کی الہاد نامی تنظیم نے خطرناک نوعیت کی کھدائیاں کی ہیں۔ ابو دیاب کا کہنا تھا کہ حالیہ ایام میں عین الازرا کے مقام پر باب رحمت میں مسجد اقصی کی مشرقی دیوار کے نیچے 100 سے 150 میٹر کے فاصلے پر نئی کھدائیاں کی گئی ہیں۔ یہ کھدائیاں ایک سرنگ کی شکل میں ہیں جو مسجد اقصی کے مشرقی دیوار کی بنیادوں کے قریب ہیں۔ واضح ہے کہ جغرافیائی اور تاریخی اعتبار سے یہ اہم مقام ہے جہاں پر کنہانی، عثمانی اور دیگر گزشتہ ادوار کی باقیات اور ہزاروں سال کے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر قدیم دور کے پتھر ہیں جن میں سے بعض کئی ہزار ٹن وزنی ہیں، بعض 10 میٹر لمبے اور 1 میٹر چوڑے ہیں۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس شہر مسلمانوں کی تاریخی میراث ہے۔ مبصرین مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کے پھر سے آغاز کو عرب حکام کی جانب سے اسرائیل کی خود ساختہ حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ بحرین، متحدہ عرب امارات، سوڈان اور مراکش نے قدس کے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کر لیے ہیں، جبکہ سعودی عرب صہیونی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کے بعد اسرائیل اور بھوٹان کے درمیان بھی سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 1 سال سے مذاکرات جاری تھے اور اب باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے گئے ہیں۔ اسرائیل اور بھوٹان کے درمیان معاہدے کی تقریب ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں اسرائیلی سفیر کے گھر منعقد ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے سفراء نے دستخط کیے۔ خیال رہے کہ ریاست بھوٹان کے اب تک دنیا کے صرف 53 ممالک سے سفارتی تعلقات ہیں، جبکہ پڑوسی ملک چین سمیت امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس سے بھی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ عرب مسلم ممالک، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے بعد بدھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت رکھنے والے بھوٹان نے اب اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بارودی مواد کے دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی کابل میں متعدد راکٹ حملوں میں 1 شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ افغانستان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق کابل کے علاقے خیرخانہ میں ایک گاڑی کے نصب شدہ بارودی مواد سے ٹکرانے پر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں گاڑی پر سوار 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گاڑی افغان ایوانی نمائندگان کے رکن کی تھی، جبکہ پولیس نے دھماکے کے متاثرہ افراد کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی ہے۔ دوسری جانب کابل کے علاقے کارتا 9 میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک جج کو قتل کر دیا۔ مقامی پولیس نے اس واقعے میں جج کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اس واقعے کے محرکات کی تحقیق شروع کر دی ہے۔ بھارت میں نئے زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں بھارتی کسانوں کا احتجاج اتوار کے روز شدت اختیار کر گیا، جس کا مقصد نجی کمپنیوں کو وسیع زرعی شعبے تک براہ راست رسائی کی اجازت دے کر اناج کی خریداری اور قیمتوں کے عمل کی تجدید ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ناراض کسانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی اس یقین دہانی کو مسترد کرتے ہوئے کہ یہ قوانین کسانوں کی آمدن دگنی کر دیں گے، نئی دہلی کے نزدیک احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی حکومت کو درپیش اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومتی عہدیداران اور کسانوں کی یونین کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے 6 ادوار ناکام ہو چکے ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت میں کسان کئی روز سے ان زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جنہیں حکومت خریداری کے طریقہ کار کی تجدید اور انہیں اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے مزید آپشنز فراہم کرنے والا قرار دے رہی ہے۔
متعدد جرمن شہروں میں کرونا وائرس کے باعث حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ جرمنی کے فرینکفرٹ، ڈریسڈن اور ایرفورٹ سمیت کئی شہروں میں سینکڑوں شہریوں نے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں کا مقصد کورونا وائرس کی وبا کے خلاف حکومت کی طرف سے کیے گئے حفاظتی اقدامات کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ یہ مظاہرے کئی مقامات پر مقامی عدالتوں اور بلدیاتی حکام کی طرف سے ممانعت کے باوجود کیے گئے۔ فرینکفرٹ میں پولیس کو ان مظاہرین اور ان کے احتجاج کے خلاف جوابی احتجاج کرنے والے شہریوں کو باہمی تصادم سے دور رکھنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ اور امریکی افواج نے گزشتہ رات ایک بار پھر شامی کنوؤں سے چوری شدہ درجنوں ٹینکر پر مشتمل تیل عراق منتقل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 80 سے زائد آئل ٹینکروں اور گاڑیوں پر مشتمل ایک امریکی قافلہ الطنف کے علاقے کے قریب غیر قانونی الولید کراسنگ کے راستے عراقی صوبے الانبار میں داخل ہوا۔ کاررواں کے ساتھ 16 بختربند گاڑیاں بھی تھیں۔ واضح رہے کہ امریکی فوج شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ شام کے شمال مشرق کے تیل کے اکثر میدانوں پر قابض ہے اور تسلسل کے ساتھ عرب ملک کا تیل مختلف بہانوں سے خفیہ طور پر چوری کر کے پڑوسی عرب ممالک کو بیچ رہی ہے۔ حالیہ برسوں اور مہینوں میں اس طرح کے درجنوں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔